نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ حضرت علامہ مولانا قاری نوخیز انوار صاحب قبلہ اعظمی، دیگر علماء اہل سنت، شورا اہل سنت، سامنے بیٹھے میرے نبی کے غلاموں، پردے سے سماعت فرماتی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ان علماء ذوی احترام کا مشکور ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ میں انہیں اپنا سبق سنا سکوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے، پھر ہم تمامین کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت بارگاہ رسالت باب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں رقم تراز ہوتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطہ تیرا، مچل کر بول دیں سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعبیر الرؤیا کی کتابوں میں آیا کہ اگر کسی نے خواب میں ماہ ربیع الاول شریف کو محسوس کیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ خواب میں ربیع الاول شریف دیکھنے کی برکت سے اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے خواب میں ربیع الاول شریف کے مہینے کو محسوس کیا، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ خواب میں ماہ ربیع النور دیکھنے کی برکت سے اسے شفا یاب کر دے گا۔ کسی نے خواب میں ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے کو محسوس کیا تو تعبیر لکھنے والے تعبیر بیان کرتے ہیں، اگر اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ اس پر ظلم و ستم کی راتیں ختم ہونے والی ہیں۔ مسلمانوں، جسے ماہ ربیع الاول شریف
خواب میں مل جائے خدا کی اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، پھر جسے جاگتے ہوئے مل جائے اللہ اس پہ کتنا کرم کرے گا، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کی اس پہ کتنی کرم نوازیاں ہوں گی۔ اب جسے مل جائے وہ اس مہینے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے محبوب کی آمد کا جشن منائے، پھر اللہ اس قدر دیتا ہے کہ یا تو دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والا بندہ جانا کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، یقیناً میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد کرنا یہ کردار صحابہ سے ثابت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو دردہ حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ چلو عامر انصاری کے مکان پہ چلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو دردہ کو اپنے ساتھ لیا، حضرت عامر انصاری کے مکان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ دن ہے سوموار کا۔ ادھر حضرت عامر انصاری، پیغمبر اسلام کے آنے کی خبر ابھی نہیں ملی جناب حضرت عامر انصاری کو، اس کے باوجود جناب حضرت عامر انصاری اپنے گھر والوں کو لے کر کے، اپنے اہل خانہ کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پڑھ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے آمد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ جیسے میرے نبی حضرت عامر انصاری کے مکان میں داخل ہوئے، حضرت عامر انصاری اس جملے پہ پہنچے ہوئے تھے، اے میرے بچوں آج ہی کے دن یعنی سوموار کے دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس خانے گیتی پر بھیجا، اپنے محبوب کی جلوہ نمائی اتوار کے اپنے محبوب کی جلوہ نمائی فرمائی۔ عزیزان وقار اتنے میں سرور کونین حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت عامر انصاری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عامر انصاری یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کی میلاد پڑھ رہے ہیں، پیغمبر آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، اے عامر انصاری تم یہاں پر بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہو، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے خبر دی ہے پیغمبر اپنے اس غلام کو فرما دے کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پھر میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے عامر تم یہاں پر بیٹھ کر کے میری میلاد منا رہے ہو، میری باتیں کر رہے ہو، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کے یہ مژدہ سنایا ہے کہ پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر اپنے اس غلام سے آپ فرما دے کہ زمین پر بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہے، یقیناً آسمان پر فرشتوں کی ایک جماعت اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ عزیزان وقار اگر سامنے والا گنہگار ہو اور فرشتے دعائے مغفرت کریں تو اس کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے، لیکن اگر سامنے والا نیکوکار ہو اور فرشتے دعائے مغفرت کریں تو پروردگار اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ آج ہم گناہ کرنے کے ہزار طریقے جانتے ہیں، گناہ کرنے کے ہزار راستے جانتے ہیں۔ ہم نے نمازیں ترک کر کے گناہ کیا، ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ کے قرآن کیا ہم گناہ کیا، ہم نے ماں باپ کی شان میں بے ادبیاں کر کے گناہ کری، ہم نے پڑوسیوں کو ستا کر کے گناہ کیا۔ لیکن اے مسلمانوں اگر ان گناہوں سے تلافی چاہتے ہو تو جہاں نماز پڑھ کے رو کر کے معافی مانگی جاتی ہے وہی محفل میلاد میں بھی شرکت کیا کرو، ذکر کی محفل میں بھی آیا کرو، کیونکہ تم ذکر کی محفل میں آؤ گے اور اللہ کے فرشتے آسمانوں پر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہم اور آپ دعا مانگے تو ہم اور آپ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں دیر میں قبول ہو، لیکن جب اللہ کے مقرب فرشتے کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ معصوم کی دعاؤں کو جلد قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ بیان فرماتے ہیں، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ بیان فرماتے ہیں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کا نام لیا جائے تو لوگوں کے مزاج بگڑ جایا کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کسی نے اپنے نام کے سامنے اشرفی ٹائٹل لگا رکھا ہے، کسی نے اپنے نام کے سامنے وارسی ٹائٹل لگا رکھا ہے، کسی نے اپنے نام کے سامنے مداری ٹائٹل لگا رکھا ہے، کسی نے اپنے نام کے سامنے قادری ٹائٹل لگا رکھا ہے۔ یہ اتنے عظیم ہستیوں کی جانب
اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن جب میڈیا پر آ کر کے ان کی تقریریں سنی جائے تو ان کے سینے میں کہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف گند کا پایا جاتا ہے، کہیں حضرت ابو سفیان کے خلاف بدزنی پائی جاتی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ظالموں، ان پاک ہستیوں کی جانب صرف نسبت کرنا کافی نہیں، ان کے عقیدے پر عمل کرنا کافی ہے، ان کے نظریے کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ اگر تم اپنی نسبت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کر رہے ہو، اگر تم اپنی نسبت حضرت مدار العالمین سے کر رہے ہو، اگر تم اپنی نسبت عالم پناہ وارث پاک سے کر رہے ہو، تو ان کے عقیدے کو بھی فالو کرو۔ اگر عقیدہ فالو نہیں کرتے تو ان عظیم بزرگوں کو بدنام نہ کرو۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام کے متعلق ان کا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، کیونکہ یہ سنی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یہ تک جتنے صحابی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصحاب رسول، عظمت اصحاب رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ، ہم جانتے ہو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے ایک چیز مانگی ہے اور میرے رب نے وہ چیز مجھے عطا فرمائی ہے۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہے اور آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا سے مانگا کہ باری تعالیٰ میں جن کو رشتہ دوں یا جن کا رشتہ قبول کروں سب کو جنتی بنا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے اپنے رب سے یہ مانگا تو میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا کہ میرے محبوب جن کو رشتہ دو گے یا جن کا رشتہ لو گے میں سب کو جنتی بناتا ہوں۔ اب ذرا غور تو کر لو، میرے آقا نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ فرمایا، حضرت علی جنتی ہے۔ میرے نبی نے ایک کے بعد دیگر اپنی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین کے ساتھ فرمایا، حضرت عثمان غنی ذو النورین جنتی ہے۔ میرے آقا نے اپنے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ جنتی ہے۔ میرے نبی نے اپنے لیے حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا انتخاب فرمایا، ام المومنین حضرت حفصہ بھی جنتی ہے۔ ایک رشتہ اور ملاحظہ فرما لو مسلمانوں، جہاں میرے آقا نے ان نفوس قدسیہ سے رشتے لیے اور انہیں رشتے دیے، وہیں میرے آقا نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ کو اپنے رشتے کے لیے قبول فرمایا، یہ بھی جنتی ہے۔ پیغمبر اسلام کا ہر صحابی عادل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہی حضرت امیر معاویہ بیان فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے آقا نے دیکھا نبی ذی وقار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات پہ ڈسکس ہو رہی، کسی بات پہ چرچا ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے مسجد میں داخل ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ اب کوئی نبی کے پوچھنے کو یہ نہ سمجھ لے کہ میرے آقا کو پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے میرے آقا کو کتنا علم دے رکھا ہے، اللہ نے میرے آقا کو کتنا علم دے رکھا ہے۔ حضرت ام حارثہ سرور کونین سلطان دارین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے، پیغمبر اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو بتلا دے، میں صبر کر لیتی ہوں، اگر بیٹا جنت میں نہیں تو مجھے میرے بیٹے پر رو لینے دے۔ اتنا سننے کے بعد میرے آقا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ام حارثہ سن لے، خدا کی بے شمار جنتیں ہیں لیکن اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام دے رکھا ہے۔ مصطفیٰ زمین پر ہے اور پیغمبر خبر دے رہے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر جنت کی، جو نبی زمین پہ رہ کر کے جنت کے حالات سے واقف ہو، کیا وہ پیغمبر مدینے میں رہ کر کے اپنے غلاموں کے اعمال سے واقف نہ تھے؟ پیغمبر کو پتا تھا
کے غلام کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا ہمارے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے اور ہمیں بتلا رہے تھے۔ اے میرے غلاموں سنو سنو، آج میں اپنے ان صحابہ سے پوچھوں گا، میرے صحابہ جواب دیں گے، پھر میں اس جواب کی تصدیق کروں گا، پھر تمہارے لیے یہ تصدیق کرنا قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گی۔ جب لوگ کہیں گے کہ میلاد مناتے ہو، صحابہ نے منایا تھا، تو یقیناً یہی میرا تصدیق کرنا ان کے منہ پر تماچا ہوگا اور تمہارے میلاد منانے کی دلیل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت پیغمبر اسلام نے پوچھا، صحابہ اے میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہمارے درمیان خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے اتنا، میرے نبی ذی وقار جب اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اسی کام کے لیے جمع ہوا تھا، کیا اس پہ قسم اٹھا سکتے ہو، قسم کھا کر کے اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ میں اسی کام کے لیے اکٹھا ہوا تھا؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ جس کے قسم اس رب قدیر کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، اے پروردگار عالم کے محبوب پیغمبر، ہم یہاں پر جمع بس اسی لیے ہوئے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے۔ گویا صحابہ کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول ہم کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہمارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، اچھا غلاموں یہ بتاؤ جو بات تم کہہ رہے ہو یقیناً میں نے مان لیا، لیکن میں نے جو قسم دلوائی تھی اس پہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہاری نیتوں پر شک تھا۔ اے میرے غلاموں میں نے قسم اس لیے دلوائی کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کے یہ مستہ سنایا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے ان غلاموں سے بتلا دیں کہ ان کے اس عمل پر اللہ ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ اللہ ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے، ان کے اس عمل پر اللہ ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ عزیزان وقار، آج کسی سے کہا جائے کہ جناب یہ رہی میلاد کی دلیل، پھر آگے سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے صحابہ نے میلاد منایا تھا لیکن ان کے میلاد منانے کا یہ انداز نہیں تھا، انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائی تھی، انہوں نے چراغاں نہیں کیا تھا، انہوں نے روشنی نہیں بکھیری تھی، انہوں نے لنگر کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، کیا تمہارا ہر عمل وہی ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ذرا دیکھو، نبی ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، میرے آقا کی نظر ایک عمارت پر پڑتی ہے، پیغمبر اسلام نے عمارت دیکھی، دیکھنے کے بعد غلاموں سے پوچھا، اے غلاموں یہ بتاؤ یہ بلڈنگ کس کی ہے، یہ مکان کس کا ہے، یہ عمارت کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں غلام کی عمارت ہے۔ پیغمبر اسلام اتنا سننے کے بعد آگے نکل گئے، جن کا مکان تھا وہ صحابی آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے میرے بھائی آج آقا اس راستے سے گزرے تھے، پیغمبر اسلام نے تیرے مکان کو دیکھ کر کے پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ مکان فلاں کا ہے۔ اب وہ صحابی پوچھنے لگے، ذرا یہ تو بتاؤ جب تم نے میرا نام لیا تھا تو میرے آقا کے چہرے کے تاثرات کیسے تھے؟ پیغمبر اسلام کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے کہ نہیں تھے؟ تمام صحابہ نے کہا جیسے میں نے تیری بلڈنگ کے متعلق اللہ کے رسول کو بیان فرمایا، اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی، اللہ کے رسول کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے، پتا چلا کہ تیرا یہ مکان اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ اب وہ صحابی اپنے ہاتھ میں تیشہ لیتے ہیں، لینے کے بعد مکان کو زمین کے برابر کر دیا، توڑ کر کے گرا دیا۔ عاشقوں آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا کون کون سا عمل ہمارے رسول کو پسند نہیں ہے، اور جو عمل مصطفیٰ کو نہ پسند ہو اس عمل کو تبدیل کر لو، کیونکہ قبر و حشر میں اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو آمینہ کے لال کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ عزیزان وقار اب ذرا غور تو کر لو، آج لوگ کہتے کہ میلاد اس طرح مناؤ جس طرح صحابہ نے منائی تھی، یہ لائٹنگ نہ کرو، یہ روشنی نہ کرو، یہ قمقمے نہ لگاؤ، یہ جھنڈے اور بینر نہ نصب کرو۔ ہم نے کہا سن، صرف میلاد میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا کردار یاد آیا، آخر مکان بناتے وقت نبی ذی وقار کے صحابہ کے کردار کو کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا صحابہ نے 5 منزلہ مکان بنوایا تھا؟ کیا صحابہ نے 3 منزلہ مکان کھڑا کیا تھا؟ کیا صحابہ نے یہ ٹاور قائم کیے تھے؟ عزیزان وقار ہم نے کہا اگر میلاد میں صحابی کا عمل دیکھتے ہو تو مکان بنانے میں بھی صحابی کا عمل دیکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار اعتراض کرتے ہیں میلاد کیا صحابہ نے اس پیمانے پر اس انداز سے منایا؟ تو غور کر لو، پیغمبر اسلام کے صحابہ وہ لباس پہنا کرتے تھے جس میں پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے لباس پہ داغ لگ جائے تو ہم کپڑا چینج کر دیا کرتے ہیں، بدل دیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پہ اعتراض کرنے والوں، اپنے لباس کو بھی صحابہ کرام کے لباس کی طریقے سے بنا لو۔ صحابہ کرام آدھی کھجوروں پر ہفتہ گزار دیا کرتے تھے، اور آج کئی قسم کے کھانے تیری فریج میں سڑ جایا کرتے ہیں۔ آخر کھانے کے معاملے میں صحابہ کی سیرت کیوں نہیں دیکھتا؟ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، کارڈ چھپایا کرتا ہے، میرج ہال بک کیا کرتا ہے، مہنگے ٹینٹ لگوایا کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا کرتا ہے، پھر لاکھ روپے شادی کے نام پر ناجائز خرچ کیا کرتا ہے۔ کیا صحابہ نے یہ عمل کیا تھا؟ کیا صحابہ نے اس طرح اپنے بچوں کی شادیاں کی؟ کیا صحابہ نے اپنے بچوں کا بیاہ اس طرح کیا؟ کیا نبی نے اس طرح بیاہ کرنے کا حکم دیا؟ میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح وہی ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا تیرا مکان صحابہ کے مکان کی طرح نہیں، تیرا لباس صحابہ کے کردار کی طرح نہیں، تو کھانا صحابہ کرام کی طرح نہیں کھاتا، تو اپنے بچوں کی شادیاں صحابہ کرام نے جس اعتبار سے کی اس طرح نہیں کرتا۔ آخر میلاد ہی کیوں اس طرح دیکھنا چاہتا ہے جس طرح صحابہ نے کیا تھا۔ ہم نے کہا بندے تو اپنے گھر کی ہر تقریب 1450 سال پیچھے لے کر کے چلا جا، میں مصطفیٰ کی میلاد بھی 1450 سال پیچھے لے کر کے چلا جاؤں گا۔ جس طرح صحابہ نے بچوں کی شادیاں کی تو شادیاں کرنے لگ جا، جس طرح صحابہ نے مکان بنائے اس طرح تو مکان بنانے لگ جا، جس طرح صحابہ نے لباس پہنے اس طرح لباس پہننے لگ جا، جس طرح صحابہ نے اپنے بچوں کا نکاح کیا اس اعتبار سے نکاح کرنے لگ جا، تو جس طرح صحابہ نے میلاد منایا ہے ہم اس طرح میلاد بھی منانے لگ جائے۔ زندہ باد، بہت خوب، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ چند ایک بات اور سنے بات ختم کروں۔ آج اس دور پرفتن میں جب ہر چہار جانب مذہب اسلام پر، پیغمبر اسلام پر انگشت نمائی کی جا رہی ہو، کہیں پیغمبر اسلام کا خاکہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، کہیں پیغمبر اسلام کی شان میں تنقیص کی جا رہی ہے، اب ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے ناموس پہ پہرا دیں، ہم پر لازم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت پر اپنے جان و زندگی کو قربان کر دیں، اپنے جان و مال کو نچھاور کر دیں۔ پوری دنیا مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس پر حملہ ور ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا جلوس نہ نکالو، پیغمبر اسلام کے نام کی محفل نہ منعقد کرو۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ایسے پرفتن دور میں جب ہر چہار جانب سے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و حرمت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اب ہم عاشقوں پر لازم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے موقع پر پیغمبر اسلام کے عشق کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے نکلے اور بتلا دے اے ظالموں تمہارے تنقیص کرنے سے ہمارے پیغمبر کی شان میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی، تمہارے نبی ذی وقار کی شان میں بھونکنے سے ہم عاشقوں کے سینے سے پیغمبر اسلام کا پیار نکلنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں میں عزت و حرمت رسالت کا جھنڈا لے کر کے نکلے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ قرآن،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت لوگوں کے سینے میں نصب کریں۔ لیکن اے میلاد کی محفل منعقد کرنے والوں، اے پیغمبر اسلام سے اپنے عشق کا اظہار کرنے والوں، یقیناً ہمارے کردار میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نظر آنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے صبح و شام میں بھی پیغمبر اسلام کا عشق نظر آنا چاہیے۔ ہمارے اقوال و اطوار سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ٹپکنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا کردار یقیناً آج ہمارا کردار بدلتا چلا جا رہا۔ ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اس مدرسے کے صحن میں آنے والوں، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو۔ آج ہمارے سینوں میں جو عظمت مصطفیٰ اور دین اسلام کی تعلیم و تربیت پہنچتی ہے، وہ انہی مدرسوں کی دین ہے، انہی مدرسوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ورنہ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھانے والے ہو گئے، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے والے ہو گئے۔ اسلام کسی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن ذرا غور کر لو، آج ہمارے اور آپ کے مکان میں ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، تیرے اور میرے مکان میں ہمارا فیملی سجھاؤ دینے کے لیے فیملی وکیل رکھا کرتے ہیں لوگ۔ یقیناً تجارت و فروخت کرنے کے لیے ہم وکیلوں سے اپنا تعلق بنایا کرتے ہیں، اس سے مشورہ لیا کرتے ہیں۔ ہم یقیناً کوئی بیمار ہو جائے تو اپنے گھر میں فیملی ڈاکٹر سے اپنا تعلق بنایا کرتے ہیں اور اپنے گھر کے ممبروں کو اس سے علاج کروایا کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح تم فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو، جس طرح تم فیملی وکیل رکھتے ہو، اسی طرح فیملی شفیع بھی رکھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک حافظ قرآن کل پر روز قیامت 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بے شک۔ اور میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت قبر سے کچھ لوگ نکلیں گے جن کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ ان کے سر پہ ایسا تاج رکھے گا جس کی چمک کے آگے چاند و سورج کی کرنیں بھی مدھم پڑ جائیں گی۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آخر وہ کون ہوں گے؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کرو، قرآن کی تعلیم دو، ناظرہ قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن بناؤ۔ اگر ہم نے ناظرہ قرآن پڑھنا سکھا دیا تو پیغمبر فرماتے ہیں، جس کا بچہ ناظرہ قرآن مکمل کر لے، اللہ یقیناً اس شخص کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 4 منٹ کا ٹائم بچتا ہے، دو ایک باتیں اور سن لیں۔ یقیناً دمشق کا ایک قبرستان ہے جس کا نام دہدہ ہے۔ آیا بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اس قبرستان میں بے شمار اللہ کے اولیاء، شہداء، صالحین کی قبریں ہیں۔ یقیناً وہاں پر ایک قبر کھودنے والا ہے، ایک گورکن ہے، وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ ایک دن میں نے قبر کھود کر کے تیار کری، میں نے کیا دیکھا، ایک عورت آتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جس کی لاش لے کر چند لوگوں کے ساتھ وہ عورت میرے قریب آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی، اے غورکن، یہ قبر میرے حوالے کر دے۔ میں نے معمولی رقم میں وہ قبر اس عورت کے حوالے کر دی۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اب اس بچے کو دفن کرنے کے لیے جب میں قبر کے اندر اترا اور بچے کو قبر میں لٹانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا، میری نظروں کے سامنے قبر کھل جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ دور تک میں نے اس بچے کی قبر میں پھول ہی پھول دیکھے۔ وہ یقیناً اس کی قبر معطر ہو چکی تھی، پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ اتنے میں 2 گھوڑ سوار آتے ہیں، آنے کے بعد بچے کے لاش کو لے کر کے چلے گئے۔ گورکن کہتا ہے، میں یہ منظر دیکھنے کے بعد قبر میں گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے باہر نکالا، پانی کا چھینٹا مارا، اس کے بعد مجھ سے سوال کیا، اے گورکن، آخر معاملہ کیا، تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا۔ اس طرح کے واقعات میں نے دیکھے، لوگوں نے سمجھا یہ اس کی خام خیالی ہے، میرے بات پر کسی نے توجہ نہ کی۔ گورکن کہتا ہے، میں مسلسل اسی قبرستان میں کام کرتا رہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے، گنے چنے لوگ اس کے پاس ہیں۔ اس نے قبر کا مطالبہ کیا، میں نے قبر اس کے حوالے کری۔ اب بچے کو لے کر کے میں جب قبر میں اترا اور بچے کو قبر میں لٹانے لگا، میں نے کیا دیکھا کہ قبر کھل جاتی ہے، دور تک روشنی ہی روشنی ہے، دور تک پھول ہی پھول ہے، اور پوری قبر معطر ہے، مہک رہی ہے۔ اتنے میں 2 گھوڑ سوار آئے اور بچے کے لاش کو لے کر
کر کے چلے گئے۔ گورکن کہتا یہ منظر میرے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکا، میں بے ہوش نہ ہوا اب کی بار، کیونکہ میں نے ایسا منظر پہلے دیکھ لیا تھا۔ اب میں باہر نکلا، لوگ چلنے لگے، میں عورت کے پیچھے ہو لیا۔ خاتون کون ہو، کہاں جا رہی ہے، بچہ کرتا کیا تھا؟ خاتون نے کہا اے گورکن مجھے میری حالت پہ چھوڑ دے، اللہ نے 2 اولادیں دے رکھی تھی، ایک کے بعد دیگرے پروردگار عالم نے دونوں اولادیں لے لی ہیں، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دے۔ اتنا سننا تھا۔ گورکن کہتا ہے خاتون ابھی چند روز پہلے ایک بچے کے ساتھ یقیناً چند لوگ تھے، ایک پردہ پوش عورت تھی، کیا تو تھی؟ اس خاتون نے کہا ہاں، ابھی چند روز پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کو دفن کر کے گئی ہو، یقیناً چند روز کے بعد اس بڑے بیٹے کی لاش کو لے کر کے آ گئی۔ گورکن کہتا اچھا یہ تو بتلاؤ آخر یہ بچے کرتے کیا تھے، ان بچوں کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی؟ آخرکار عورت پریشان ہو جاتی ہے، عجیب آدمی ہے، یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، کیا جاننا چاہتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ گورکن کہتا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ان بچوں کے قبروں میں ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں، آخر بتاؤ یہ بچے کرتے کیا تھے؟ تو عزیزان وقار گورکن سے وہ گورکن اس قبر کھودنے والے سے وہ عورت کہتی ہے اے گورکن قبر کھودنے والے سن لے، اگر تو نے پوچھا تو میں بتلا دیتی ہوں، میرا وہ بیٹا جو چند روز پہلے میں اس قبر میں دفن کر کے گئی ہوں، وہ بیٹا قرآن پڑھا کرتا تھا، اور دوسرا بیٹا اس کے پڑھنے پر اس کی مدد کیا کرتا تھا، اس کے خرچ کو اٹھایا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حافظ قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ ان کے قبروں میں جو اللہ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، ایک کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرے کو اس کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ گورکن کہتا ہے پھر میں نے قبر کھودنا بند کر دیا اور مدرسے میں جا کر کے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور میں نے وصیت کر دی میری نسل میں کوئی کچھ بنے نہ بنے، حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لہذا مسلمانوں دین کے قریب آؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پہ عمل کرو، پیغمبر اسلام کی میلاد کا جشن مناؤ، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرو جن کے سینوں میں کسی بھی صحابی کے اعتبار سے ذرہ برابر کمی پائی جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔